وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 51. آج کے درس کا موضوع، کیا ہم ہدایت کے متلاشی ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. آپ فرما دیں کہ تم اللہ کے حضور سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو تو میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم اپنے الزامات میں سچے ہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى من اللہ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. پھر اگر وہ آپ کا ارشاد قبول نہ کریں تو آپ جان لیں کہ ان کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہی. وہ محض اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی جانب سے ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کی پیروی کرے. بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 51. لفظی ترجمہ: وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، اور ہم نے ان کو مسلسل بھجوایا ہے اپنی بات، یعنی اپنا کلام. لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا ذمہ خود اٹھا رکھا ہے، اور جو ہم نے گزشتہ سبق پڑھا ہے نا، تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے. انسان اندھیرے میں ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے. روشنی جو ہے، آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل تقریباً 1,24,000 پیغمبر آئے، اللہ تعالیٰ کا کلام لے کے آئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت لے کے آئے. رسول جب بھی آتا ہے تو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے. تو یہ مسلسل جو ہے اجرا ہوتا رہا ہدایات کا انسان کی طرف، اور اس کا مقصد نصیحت تھا کہ انسان کی خیر خواہی تھی، یا تذکر، انسان کو یاد دہانی تھی. اس میں اس کا شرف ہے، یعنی ہدایت کے قبول کر لینے میں انسان کی اپنی عزت ہے، انسان کی اپنی توقیر ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ اس ہدایت کی بنسبت بلند درجات سے نوازتا ہے. سامعین کرام، یہ بہت اہم باتیں ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ہدایت کی ضرورت قطعاً محسوس نہیں کرتے. آپ دیکھیں نا، ہمارا
یہ رونا تو میں روتا رہتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ جو حالات درپیش ہیں میں اس کا تو تذکرہ کرنا لازم ہے. یعنی کلام آتا ہے تذکر کے لیے، یہ یاد دہانی ہے اور یہ ایک نصیحت ہے، لیکن آپ نصیحت کو نظر انداز کر کے صرف اس کی ظاہری شکل کو، اس کی عزت اور توقیر کرنے لگیں تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ آپ بیمار ہیں، ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ اس سے نسخہ لے لیتے ہیں، دوائی لکھوا لیتے ہیں، پھر دوائی لے بھی لیتے ہیں، لیکن دوائیوں کا پھر ایک خوبصورت پارسل سا اور ڈبے میں تمام دوائیوں کو ایک ڈبے میں بند کر کے خوبصورت سا کور چڑھا کے اس کو صبح و شام چومنا شروع کر دیتے ہیں. یا دوائیوں کو کم از کم اس کی مثال کے طور پہ 10 دوائیاں اس نے لکھی ہیں ڈاکٹر نے، آپ وہ نسخے کو لے کے آپ اس کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں صبح شام کہ یہ پونسٹان ہے اور یہ اگمنٹین ہے اور یہ فلائزل ہے اور یہ پیراسیٹامول ہے اور یہ فلانا ہے اور یہ انسولین ہے، یہ ہے. یعنی اس کی ظاہری آپ اس کو قرآن کے ساتھ اور کیا کر رہے ہیں؟ ہم لاکھوں کی تعداد میں چھپتے ہیں قرآن پاک، اللہ کا فضل، لیکن یہ ہے کہ یہ تلاوت کے لیے لوگ لیتے ہیں، اس کی تلاوت کے لیے. ہم جب چھوٹے تھے تو ہم یہ قرآن پاک شکرانے کے طور پہ دیتے تھے، قسطوں پہ بھی دے دیتے، اور تو وہ کیوں لیتے ہیں؟ یہ قرآن آپ کیوں لیتے ہیں؟ ہر ایک گھر میں تقریباً قرآن پاک موجود ہے الا ماشاء اللہ، لیکن یہ ہے کیوں؟ رمضان میں آپ اس کو اٹھا کے اس کی تلاوت کر لیں، اور بعض لوگ تو سپارے بھی لے لیتے ہیں نا، 30 ایک سپارہ ہوتا ہے، 30 جلدیں ہوتی ہیں، وہ بھی بڑے گھروں میں رکھی جاتی ہیں. کوئی میت آ جائے، کوئی مر جائے تو بس وہ مردے کو بٹھا کے پلنگ پہ لٹا کے، اور جو خواتین آتی ہیں ایک سپارہ آپ ان کو پکڑاتی رہتی کہ بھئی پڑھو اور اس پہ بخشو. اس نے عمل نہیں کیا ہے لیکن اس کو پڑھ کے بخشو. یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ یعنی قرآن پر ہم عمل نہیں کرتے. اصل میں تو بخشش عمل کے ذریعے ہوتی ہے. سامعین اکرام، اگر آپ لاکھ مرتبہ بھی اس کی تلاوت کر لیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ بات سوچنے کی بھی تو ہے نا. یہ بات اصل میں تکرار سے اس لیے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں یہ جو ہم آیت پڑھے ہیں تو اس میں یہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ان کو ہم نے مسلسل اپنی بات پہنچائی ہے تاکہ یہ نصیحت حاصل کرے. تو قرآن تو نصیحت ہے، اگر آپ اس سے نصیحت نہیں حاصل کرنا چاہتے تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ تو پھر خواہشات نفس کا اتباع ہے، اور پھر یہ ایک ظاہری علامت کے طور پہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان کہتے ہیں آپ کو، اور بس دیگر مقاصد کے لیے قرآن کو استعمال کرتے ہیں اور حقیقی مقصد کے لیے تو استعمال نہیں ہو رہا قرآن. بہرحال اس کے بارے میں ہے کہ ہم نے تو وصلنا لہم القول، یہ بات بار بار بیان کی ہے، مسلسل بیان کی ہے تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں. قرآن نصیحت کے لیے سامنے کرام ہمارے لیے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے آگے آیت ہے الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، جو حقیقی مسلمان ہیں. سامعین کرام، یعنی جو گزشتہ قوم کے بنی اسرائیل کے جو بھی تھے، یہودی تھے یا عیسائی تھے، وہ اپنے زمانے بھی مسلمان تھے اور اب پھر مسلمان ہو گئے. مثال کے طور پہ یہ آیات جو آ رہی ہیں خاص طور پہ ایک خاص اس کا شان نزول ہے کہ حبشے میں مسلمان گئے ہجرت کر کے، وہاں کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر وہاں سے کچھ عیسائیوں کا ایک وفد آیا مکے. یہ آیت کا نزول بھی مطلب آپ نے دیکھا نا، یہ سورت کا نزول تقریباً ہجرت کے بعد ہوا ہے. یہ تقریباً 8ویں نبوی کے ہیں لگ بھگ اس سورت کا نزول. تو وہاں سے ایک وفد آیا، تو ظاہر ہے کہ وہاں جو وہاں کے مسلمان تھے اور ابھی ان کو پیغام رسالت نہیں پہنچا تھا، وہ تصدیق کے لیے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے وہاں انہوں نے اس کلام کو سنا، اس پہ ایمان لے آئے.
اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ رسالت اب حضور اب تشریف لائیں، ان پہ بھی ہم ایمان لے آتے ہیں۔ تو اس میں کہا جا رہا ہے اولئک یؤتون اجرہم مرتین، کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کا اجر 2 مرتبہ دے گا، بما صبروا، جو انہوں نے صبر اختیار کیا، ویدرؤون بالحسنہ، وہ دفع کرتے ہیں اچھائی سے برائی کو، ومما رزقناہم ینفقون، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے۔ یعنی یہ سامعین اکرام مسلمانوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں ایک قسم کے، تو مضمون اتنا مشکل نہیں ہے، تو اس لیے میں آپ کو ترجمہ بھی کرتا ہوں۔ الذین آتیناہم الکتاب، شروع سے میں آپ کو ترجمہ سنا رہا ہوں، وہ لوگ جن کو ہم نے دی ہے کتاب من قبل ہی، اس سے پہلے، ہم بہ یؤمنون، وہ اس سے پہلے اس پر ایمان رکھتے تھے، ان کی کتابوں میں اس کی بشارت موجود تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں وَيَأْتِي من بعد اسمہ احمد وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي من بعد اسمہ احمد، میں بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، ان کا نام احمد ہوگا۔ تو بہرحال من قبل ہم بہ یؤمنون وَإِذَا يُتْلَى علیہم، اور جب ان پہ تلاوت کی جاتی ہے ان قرآن کی آیات کی، قالوا آمنا بہ، کہتے ہیں ہم تو اس پہ ایمان رکھتے ہیں، انہ الحق من ربنا، بے شک یہ تو حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، انا کنا من قبلہ مسلمین، تو پہلے سے اس پہ ایمان لاتے تھے، رکھتے ہیں اس پہ ایمان۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا اجر 2 مرتبہ دیا جائے گا بسبب استقامت کے، صبر استقامت صبر، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور یہ برائی کو دفع کرتے ہیں اچھائی سے، یعنی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ مومنانہ صفات ہیں ایسا مانی۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور یہ جب لغو کی باتیں سنتے ہیں، فضول بے فائدہ، اس سے اعراض کرتے ہیں، یعنی یہ بھی مومن کا ایک صفت ہے سامعین اکرام۔ والذین هم عن اللغو معرضون، صرف الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے، باقی پیغام وہی ہے جو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ لغو بے فائدہ کام، کوئی بھی بات بے فائدہ ہو اس سے اعراض کرتے ہیں، وقالوا لنا اعمالنا، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی، یعنی مخالفین سے کہتے ہیں بھئی تمہارے اپنے اعمال ہیں، ہمارے اپنے اعمال ہیں، لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، سلام علیکم۔ کوئی جاہل ان سے بحث کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں سلام علیکم۔ سلام کا مطلب یہاں سلام رسخت ہے، کہ بھئی ہم تو لا نبتغی الجاہلین، ہم تو جاہلوں سے بات نہیں کرتے۔ انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے من یشاء، جسے چاہتا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ سامعین اکرام، اس میں تھوڑی سی بات ہے کہ ان اللہ یعنی انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے سامعین اکرام؟ اس کا مطلب بالکل واضح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اپنے الفاظ میں تھوڑی سی اس کا ابتدائیہ بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں، ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور نہیں پیدا کیا گیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت پر مجبور نہیں پیدا کیا۔ انسان وہ مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، ہدایت دی ہے، لیکن اس پہ کوئی کراہ اور جبر نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یعنی وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، دوسری آیت کیا ہے؟ دیکھو، حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے
وہ ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کی بندگی اختیار کرے اپنی مرضی سے۔ بندگی میں سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہی میں نجات ہے۔ انسان کی نجات اور کامیابی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہے، اس کے سامنے سر جھکانے میں ہے، اس کی ہدایت کا اتباع کرنے میں ہے، اس کو اپنا مقصود بنا لینے میں ہے۔ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ہدایت بھجواتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو، میں ایک اور طریقے سے آپ کو سامنے یہ مضمون پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ہماری منزل اللہ ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تمہاری آخری منزل جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مقصود تمہارا اللہ ہے، محبوب اللہ ہے، مطلوب اللہ ہے، معبود اللہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہی انسان کا مقصود و مطلوب و محبوب ہے۔ اب وہ مشروط ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی، تو ہدایت یعنی اللہ تعالیٰ اپنا راستہ بتائے گا، اور وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر اٹھا رکھی ہے، اور فرمایا ہے کہ ان علینا للہدیٰ، کہ ہدایت انسان کو اپنا راستہ بتانا میرے ذمے ہے۔ تو یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، مسلسل ہم نے ہدایت دیتے رہے، اپنی بات کہتے رہے، اپنا پیغام انسان کو پہنچاتے رہے۔ اب جو بھی ہادی آتا ہے اس کا کام کیا ہے؟ یہ میں آپ کو اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ پہ بات کر رہا ہوں کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں۔ اب جو بھی مبلغ آتا ہے، جو بھی داعی حق آتا ہے، پیغمبران جتنے بھی آئے ہیں، ان کے ذمے کیا تھی؟ ان کے ذمے پہنچانا تھا، حضور کے ذمے بھی پہنچانا ہے۔ اب انسان ہدایت جو ہے، یعنی ہدایت قبول کر لینے پر مجبور نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی جبر نہیں ہے، ہدایت میں جبر نہیں ہے، یہ ایک بات یاد رکھیں، لا اکراہ فی الدین، ہدایت کو قبول کرنے میں جبر نہیں ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جب ہدایت آ گئی جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو داعی الی الحق، سامعین کرام، داعی الی اللہ جو ہیں، ان کا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ہم جس کو چاہیں، یعنی دیکھیں ایک جملہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہدایت قبول کروانا یہ پیغمبر کی ڈیوٹی نہیں ہے، یا یہ داعی کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ داعی کی ڈیوٹی بلاغ ہے، پہنچا دینا ہے بس۔ اب اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ من یشاء کا مطلب جس کو چاہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کس کو چاہتا ہے؟ ایک سوال یہ ہے، آیا یہ یعنی یہاں تھوڑی سی یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان لفظی ترجمہ کرتے ہوئے بحث بھٹکنے کا امکان ہے کہ بھئی اللہ کی مرضی نہیں ہے، اللہ نے تو ہمیں ہدایت دی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو مجبور کرے۔ دیکھیں ہدایت، ایک بات بنیادی طور پہ ذہن میں رکھیں کہ ہدایت قبول کر لینا یا اس سے انکار کر دینا انسان کی اپنی will اور ارادے پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا ہے وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ میں نے اس کو ہدایت دے دی ہے، ہدایت پہنچا دی ہے، اب اس کا کام ہے کہ یہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے یا ناشکری کا، یہ اس کی مرضی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ پھر دوسری جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ دیکھیں قرآن ایک جگہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، قرآن کو آپ قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں، تو جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ اب یہ تو ٹوٹلی انسان کی بات ہو گئی نا قرآن کے حساب سے۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے
یجتبی الیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے انسانوں میں سے اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے. یجتبی، جیسے ہم کہتے ہیں نا محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد چنے ہوئے. تو یہ پیغمبران کرام جو ہیں یہ تو چنے ہوئے چنیدہ ہیں. یہ تو ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ پیغمبری جو ہے وہ کسب پہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا پہ ہے. اللہ یعلم حیث یجعل رسالۃ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس کو دے، ہم تو تقسیم کرنے والے نہیں ہیں. اہم یقسمون رحمت ربک. تو ایک بات یہ ہے سامنے کرام، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ، یہ چن لینا اللہ کا کام ہے. پھر ہدایت، وَيَهْدِي إِلَيْهِ، اور ہدایت دیتا ہے من يُنِيب، جو اس کی طرف پلٹ آئے، لوٹ آئے، رجوع کر لے. تو یہ دوسرا ایک خاص ایک طریقہ عام ہے، وصول اللہ کا ایک طریقہ خاص ہے اور ایک عام ہے. خاص تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، اس میں تو پھر اس کی مصلحت ہے، لیکن یہ عام نہیں ہے. عام کیا ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيب، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس آنے کی توفیق یعنی ہدایت دیتا ہے. پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہم ہر ایک کو توفیق دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، ہؤلاء وہؤلاء. یعنی کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کسی کا راستہ نہیں روکتا. جو ہدایت اللہ تعالیٰ کو چن لیتا ہے بحیثیت اللہ تعالیٰ، بحیثیت مقصود حیات، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف ہدایت دیتا ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جنہوں نے بھی کوشش کی میرے راستے میں ان کو میں اپنی طرف آنے کے راستے بتا دوں گا. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. تو اب وہ دوسری آیت کی طرف آئیں کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيب، جو خود کوشش کرتا ہے تو اس کی طرف. عام اللہ تعالیٰ کا اصول و طریقہ یہ ہے، پالیسی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو آزاد چھوڑ دیا ہے، ہدایت دے کے اب آزاد ہے انسان. یہ کبھی نہ سمجھے کہ یہ میری قسمت میں نہیں ہے، نہیں، آپ نے خود ایک راستہ چننا ہے. آپ ایک راستہ چن لیں، ہدایت تو آ گئی ہے، ہدایت آپ کے سامنے ہے، گمراہی بھی آپ کے سامنے ہے. آپ کی مرضی ہے کہ گمراہی کا راستہ اختیار کر لیں تو پھر آپ اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزاریں. جس طرح کے سامنے کرام آج ہم نے گمراہی کا راستہ اپنے لیے پسند کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہدایت، نہ اللہ کو ہم منزل بنانا چاہتے ہیں، نہ مقصود، نہ مطلوب، نہ محبوب اور نہ معبود. دنیا کو ہم نے مقصود بنا لیا ہے. آپ دیکھیں ہماری تمام پریشانیاں دنیا کے لیے ہیں، ظاہر کے لیے ہیں، اسی کے لیے ہم پریشان ہیں. پھر اب یہ ہے نا کہ تمام معاملات کو ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں، تقریباً آپ کو ازبر ہو گیا ہوگا، میاں ہے، بیوی ہے، انہوں نے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو نظر انداز کر کے کہ زندگی ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے گزاریں یا ہمارے حقوق اور فرائض کیا ہیں، تو ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا سب کچھ. تو بہرحال وہ تو ذاتی خواہشات ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو نہ مقصود بنانا چاہتے ہیں، نہ محبوب، نہ مطلوب. اب تو ذاتی خواہشات ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں روکے گا. کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، پھر دیکھا جائے گا. دنیا بھی آپ کے لیے جہنم بنے گی، یہ میں آپ کو کہہ دے رہا ہوں. اگر آپ نے اللہ سے منہ موڑ لیا، اللہ کی یاد کو دل سے نکال دیا، نہ اللہ کو مقصود بنایا، نہ محبوب، نہ مطلوب اور نہ معبود، تو پھر یہ ہے کہ زندگی ایک عذاب کی صورت میں آپ کے ساتھ گزرے گی. آپ کبھی خوش نہیں رہ سکیں گے، یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں. لیکن اگر آپ نے اللہ کو مقصود و مطلوب و محبوب بنا لیا، پھر زندگی آپ کی اچھی گزرے گی. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، ان کو دنیا میں بہت اچھا ہم ٹھکانہ دیں گے. تو اب یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے محبوب آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. اس میں یہ مضمون نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات پیغمبر کو معاذ اللہ معلوم نہیں تھی
کہ یہ میرا کام نہیں ہے، ہدایت تک پہنچانا میرا کام نہیں ہے، ہدایت پہنچا دینا میرا کام ہے۔ یہ تو اللہ یعنی یہ پیغمبر جو ہے سب سے زیادہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی پالیسیوں کو، ان کی ہدایات کو۔ یہ نہ سمجھیں کہ معاذ اللہ یہ خیال ذہن میں نہ لائیں کہ پیغمبر کو علم نہیں تھا، وہ چاہتے تھے، پھر ٹکراؤ آ گیا، پھر اللہ نے کہا کہ بھئی تم انک لا تہدی من احببت، ایسا نہ سوچا کریں۔ سب سے زیادہ معرفت اللہ تعالیٰ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، سب سے زیادہ پہچان اور سب سے زیادہ رضا الہی کو اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ اللہ نے رسول نے خود فرمایا میں تم سے سب سے زیادہ تقوی والوں میں ہوں، سب سے زیادہ علم ہے۔ تو بہرحال یہ یعنی ایسا نہ سوچا کریں، پیغمبر کی ذات کے ساتھ ان کی شان کے مناسب نہیں ہے کہ آپ ایسی سوچ دل میں لے آئیں کہ بھئی حضور چاہتے تھے اور پھر جو ہے اللہ نے کہا کہ نہیں تم ہدایت نہیں دے سکتے جسے تم چاہتے ہو، میں ہدایت دیتا ہوں۔ یہ ایک عام اصول ہے سامعین اکرام ہمارے لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی پالیسی کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اے داعی الحق، تم اپنا کام، اپنا پیغام پہنچاتے جاؤ، اور ہدایت تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہدایت لوگوں کو ہدایت سے روشناس کرانا، ہدایت دینا اور تبلیغ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ باقی تو ہر انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، جو انسان چاہے گا اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث کا مفہوم ہے سامعین اکرام، اگر میں آپ کو سناؤں تو بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من احب لقاء اللہ اب احب لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ، جس نے چاہا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کر لے گا، اور جس نے ناگوار جانا اللہ کی ملاقات کو، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناگوار۔ یہ کبھی نہ سوچیں سامعین کرام کہ یہ اس میں میری کی قسمت کا کوئی دخل ہے، نہیں، آپ خود ذمہ دار ہیں۔ آپ دیکھیں انسان ذمہ دار ہے کہ یہ ہدایت کو پہچانے، سوچے، سمجھے، عقل سے کام لے، کسی کی بات سنے اور پھر اللہ کو اپنی منزل بنا لے۔ اس میں دیکھیں ہدایت کھلی بھی ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، میں بار بار قرآنی آیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن کلیئر ہو جائے۔ یہ کبھی نہ سمجھے کہ یار مجھے بس قسمت میں نہیں ہوگا، نہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، یا اگر یہ مرضی انسان کی اپنی مرضی نہ ہوتی تو پھر جنت اور دوزخ کا تو کوئی تصور آپ پھر کر نہیں سکتے نا، مجبور ہے۔ دیکھیں باقی کائنات جو ہے وہ مجبور ہے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح چاہ رہا ہے وہ کائنات، یہ تمام مخلوقات اس کی مرضی کے مطابق عمل کر رہی ہیں۔ ہم ہیں، ہمیں آزاد اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ یعنی یہ بھی ہدایت اور گمراہی بھی اللہ تعالیٰ اگر اپنے ہاتھ میں رکھ لے کہ جس کو چاہے گمراہ کرے، جس کو چاہے ہدایت دے یہ مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ تو بہرحال یہ تھوڑی سی میرے خیال سے رہ گئی ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنانا ہے آپ نے۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم نے ان کو اپنی بات مسلسل بیان کر دی ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ سوچیں، نصیحت حاصل کریں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات، قالوا آمنا بہ، کہتے ہیں ہم اس پہ ایمان لائے ہیں، انہ الحق من ربنا، بے شک یہ رب ہے، حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، انا کننا من قبلہ مسلمین، ہم تو پہلے سے مسلمان تھے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا اجر ہم 2 مرتبہ دیں گے، بما صبروا، بسبب ان کے صبر کے، ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ،
اور یہ روکتے ہیں اچھائی سے برائی کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور یہ جب سنتے ہیں لغو باتیں اس سے اعراض کرتے ہیں، وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم، سلام تم پر سلام ہے، لا نبتغی الجاہلین، ہم جھگڑا نہیں کرتے جاہلوں سے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ We have delivered the word to them, that they may remember. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ Those to whom we gave the scripture before it believe in it. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ When it is recited to them, they say, we have believed in it. It is the truth from our Lord. We were Muslims prior to it. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. These will be given their reward twice because they persevered, and they counter evil with good, and from our provisions to them they give. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. And when they hear vain talk, they avoid it, and say, we have our deeds, and you have your deeds. Peace be upon you. We do not desire the ignorant. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔